الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ علامت قیامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جنگلی درندے اور جانور انسانوں سے باتیں کریں گے، جوتے کا تسمہ باتیں کرے گا اور آدمی کی جان بولے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے گفتگو نہ کرنے لگیں، آدمی سے اس کے کوڑے کا ایک سرا اس سے باتیں نہ کرنے لگے، اس کے جوتے کا تسمہ بات نہ کر لے اور اس کی ران اس بات کی خبر نہ دینے لگے جو اس کے گھر والوں نے اس کی غیر حاضری میں انجام دیا ہے۔ یعنی کہ وحشی جانور جیسا کہ شیر، بھیڑیا، یہ چیر پھاڑ کرنے والا جانور ہے۔ الانس سے مراد انسان ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، یعنی کوڑے کا ایک کنارہ۔ اسود اس کوڑے کو کہتے ہیں جس سے مجرموں کو سزا دی جاتی ہے، یعنی جوتے کے تسموں میں سے ایک تسمہ، یعنی جس سے جوتا باندھا جاتا ہے، ان میں سے دو علامتیں، یعنی آدمی سے اس کے کوڑے کے پھندے کی باتیں کرنا اور اس کی ران کا اس کے گھر کے حالات بتانا، ایسی نشانیاں ہیں جو کم و بیش ظاہر ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ران کا حالات بتانے سے کیا تعلق ہے۔ بعض محققین نے اس جانب اشارہ کیا کہ کوڑے کے سرے یا جوتے کے تسمے اور انسانی ران کے کلام کرنے سے مراد دراصل ہمارے جدید دور کے ذرائع مواصلات، مثلا موبائل فون اور SMS کے ذریعے سے پیغام رسانی کا کام، جو کہ خفیہ آوازوں کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نشانیاں اپنے ظاہری معنی کے مطابق پوری ہوں گی اور وہ اس طرح کہ کوڑا، تسمہ اور ران حقیقی طور پر بات کریں گی۔ پرندوں کا انسانوں سے کلام کرنا عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واقع ہو چکا ہے۔ آئیے آپ کو پورے کا پورا واقعہ سنا دیتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مدینے کے علاقے میں ایک بدو اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا اس کے ریوڑ پر حملہ آور ہوا اور اس نے اس کی ایک بکری چرا لی۔ عرابی نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور اسے بکری چھڑا لی اور اسے ڈانٹا۔ بھیڑیے نے اس پر مزاحمت کی اور اپنی دم کھڑی کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ عرابی کو مخاطب کرتے ہوئے بھیڑیا یوں گویا ہوا، تم نے اللہ کی عطا کردہ رزق مجھ سے چھین لیا۔ عرابی نے کہا، کتنی عجیب بات ہے، بھیڑیا دم کھڑی کر کے مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر بھیڑیے نے کہا، اللہ کی قسم تم اس سے زیادہ عجیب بات کا مشاہدہ کرو گے۔ عرابی نے کہا، اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہے؟ بھیڑیا کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے دو باغوں میں تو پتھریلی زمینوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے زمانے کی باتیں بتا رہے ہیں اور آنے والے حالات کے بارے میں بھی مطلع کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی عرابی نے اپنی بکری کو آواز دی اور انہیں مدینہ کے پاس لے آیا، پھر انہیں چھوڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا، بکریوں والا عرابی کہاں ہے؟ عرابی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے دیکھا اور سنا ہے وہ لوگوں کو بتاؤ۔ عرابی نے بھیڑیے والا پورا واقعہ اور اس کی گفتگو سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو آگاہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا، عرابی نے سچ کہا۔ کچھ نشانیاں ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہ حالت نہ ہو جائے کہ جب تمہارا ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا تو اس کا جوتا کوڑا یا لاٹ سے بتائے گا کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے گھر والے کیا کچھ کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح گائے کا کلام کرنے کا واقعہ بھی رونما ہو چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا کہ بھیڑیا آ گیا اور ریوڑ سے ایک بکری اٹھا کر لے جانے لگا۔ چرواہے نے اس سے بکری چھڑوانا چاہی تو بھیڑیا بول پڑا،
درندوں والے دن میں ان کی رکھوالی کرنے والا کون ہوگا جس دن میرے سوا کوئی اور چرواہا نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک شخص بیل پر سوار ہو کر اسے لیے جا رہا تھا۔ بیل اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ میری پیدائش اس کے لیے نہیں، میں تو کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا ہوں۔ وہ شخص بول اٹھا، سبحان اللہ، جانور اور انسانوں کی طرح باتیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ان واقعات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بن خطاب بھی۔ حدیث میں وحشی درندوں اور جانوروں کے کلام کرنے کا جو ذکر آیا ہے تو اس سے مراد حقیقی اور اصلی معنوں میں کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ اس کے علاوہ قیامت سے پہلے اسلام کا دنیا سے معدوم ہو جانا، قرآن مجید کا مصاحب اور سینوں سے اٹھا لیا جانا، یہ بھی قرب قیامت کی بڑی نشانی ہے کہ اسلام معدوم ہو جائے گا اور اس کی تعلیمات اور شعائر گناہوں اور جہالت کے باعث مٹ جائیں گے۔ لوگوں میں نماز اور روزہ باقی نہ رہے گا، لوگوں کی سینوں میں قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر قرآن مجید کی ایک بھی آیت باقی نہ رہے گی۔ لوگوں میں جہالت اس قدر زیادہ ہو جائے گی کہ بوڑھے مرد اور عورتیں کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا، اسی لیے ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کو اس طرح مٹا دیا جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار مٹ جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، روزہ، صدقہ اور قربانی کیا چیز ہے، اور قرآن مجید کو ایک رات میں اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ روئے زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہ جائے گی، اور لوگوں کے چند گروہ اور ان میں سے چند بوڑھی عورتیں اور مرد رہ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا تو ہم بھی اسے پڑھ لیتے ہیں۔ سیلاب بن ظفر نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، جب انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز، روزہ، صدقہ اور قربانی وغیرہ کیا چیز ہے تو انہیں فقط کلمہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ پہنچائے گا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر انہوں نے 3 بار یہ بات ان پر دہرائی، لیکن وہ ہر بار ان سے منہ پھیر لیتے۔ پھر تیسری مرتبہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے صلہ، یہ کلمہ انہیں جہنم سے نجات دے گا۔ اسی طرح 3 بار کہا، اے صلہ، یہ کلمہ انہیں جہنم سے نجات دے گا۔ یہ درس کے معنی ہے معدوم کر دیا جائے گا اور مٹا دیا جائے گا، حتیٰ کہ اسلام کی کوئی چیز باقی نہ بچے گی۔ مطلب ہے کہ انسانوں میں اسلام کے تمام ظاہری شعائر اور نشانات ختم ہو جائیں گے۔ کپڑوں کے مختلف نقش و نگار جو مختلف رنگوں سے بنائے جاتے ہیں، مگر کثرت استعمال اور بار بار دھونے سے وہ آہستہ آہستہ مٹ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا، وَالْيُسْرَى لَا کتاب اللہ، یعنی قرآن مجید کو سینوں اور مصاحف سے اٹھا لیا جائے گا، اور یہ ایسے وقت میں ہوگا جب لوگ قرآن سے غفلت کریں گے، اس کے ذریعے تلاوت اور عبادت کرنا چھوڑ دیں گے۔ اس سے اندازہ لگائیے۔ پھر فرمایا کہ بیت اللہ پر حملہ آور لشکر کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے کہ ایک لشکر بیت اللہ پر حملہ کرے گا۔ وہ قریش کے ایک شخص یعنی امام مہدی کو گرفتار کرنا چاہتا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اول سے لے کر آخر تک اس لشکر کو زمین میں دھسا دے گا۔ اس لشکر میں مختلف قسم کے لوگ ہوں گے، پھر ان لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق روز قیامت اٹھایا جائے گا۔ عبداللہ بن قبطیہ بیان کرتے ہیں کہ حارث بن ربیعہ اور عبداللہ بن صفوان اور میں ام المؤمنین سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، ان دونوں نے آپ سے اس لشکر کے بارے میں سوال کیا جس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ یہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی خلافت کا زمانہ تھا، وہ بیت اللہ میں محصور تھے۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک پناہ لینے والا جب بیت اللہ کی پناہ لے گا، اس کی طرف ایک لشکر بھیجا جائے گا۔ جب وہ لشکر ہموار زمین میں پہنچے گا تو اس کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو اس لشکر میں زبردستی بھیجا گیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس کو بھی دھسا دیا جائے گا، لیکن روز قیامت اس کی نیت کے مطابق اس کو اٹھایا جائے گا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔